حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت، آل محمد کی پاک ذات پہ بلند ترین صلوات۔ اجازت ہے ذکر شروع کرنے کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، خیر الصلاة والتحیات علی خیر خلق وافضل بریۃ النیر الاعظم حبیب الہ العالم ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی السماوات والارضین، ولعن الدائم علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للحسن والحسین علیہم السلام، ھذان ابنایا امامان قاما وقعدا صلوات۔ عزاداران مظلوم کربلا، موالیان ولی حق، محبان آل اطہار، سب سے پہلے آج کی اس مجلس کو آپ کی اور میری سانسوں کے مالک، وارث زمانہ منتقم حقیقی سرکار قائم آل محمد کی لا ریب بے عیب دربار میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ جگہیں، وہ مکان، وہ مکین جہاں پر ذکر نواب کربلا برپا ہوتا ہے تا قیام قیامت آباد و شاد رہے۔ پروردگار بانیان کا یہ پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار چودھری عقیل کے درجات بلند فرما، آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، حاضرین کی حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ پروردگار ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ جتنے بھی مومنین مومنات مریض ہیں، حاضرین میں سے اگر کوئی مریض ہے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بے اولاد حضرات کو جناب علی اصغر کی عزت و عظمت کا واسطہ صالح اولاد عطا فرما۔ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو اپنے امام کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سلام۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، اپنے وقت کے اندر کوشش کروں گا اپنی آرائز کو تمام کرنے کی۔ اس رسول کی زبان سے جملے نکلے کہ جس رسول کی صداقت کا کلمہ اس کے نبوت کے کلمے سے پہلے پڑھا گیا، جس کی صداقت کا کلمہ اس کے نبوت کے کلمے سے پہلے پڑھا گیا، اس رسول کی زبان عصمت سے جملے نکلے۔ کن کے لیے نکلے؟ للحسن والحسین، آقا حسن علیہ السلام کے لیے، آقا حسین علیہ السلام کے لیے۔
کائنات کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا ہاذا ابنا یا امامان قاما وقعدا۔ واہ واہ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے یہ دو بیٹے امام ہیں، چاہے یہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب عہدے امامت کا تعلق کھڑے اور بیٹھے ہونے سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر امام کھڑے ہیں تو امام ہیں، بیٹھے ہیں تو امام نہیں ہے۔ کھڑے اور بیٹھے ہونے سے صاحب عہدہ کے عہدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کس نے یہ جملہ کہا؟ کون جملہ کہنے والا ہے؟ مالک نہج البلاغہ کو لعاب دہن کی گھٹی دینے والا، اللہ کی معرفت سلامت رکھے، جس میں نہ صحب کی گنجائش ہے، جس میں نہ لغو کی گنجائش ہے، جس میں نہ ہزیان کی گنجائش ہے، جس میں نہ نسیان کی گنجائش ہے۔ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاذا ابنا یا امامان قاما وقعدا، میرے یہ دو بیٹے امام بنیں گے نہیں، میرے یہ دو بیٹے امام ہیں۔ آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ یا علی علیہ السلام، میرے یہ دو بیٹے امام بنیں گے نہیں، میرے یہ دو بیٹے امام ہیں۔ حسن علیہ السلام کا امام ہونا کمال ہے، لیکن کمال بالا کمال یہ ہے کہ حسن رسول کی موجودگی میں امام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی موجودگی میں امام ہیں۔ اچھا، جو حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے رسول کی موجودگی میں یہ امام ہیں؟ بھائی امام ہو سکتے ہیں، جس طرح توحید کی موجودگی میں رسالت ہے، بالکل اسی طرح رسالت کی موجودگی میں امامت ہے۔ توحید کی موجودگی میں رسالت کے موجود ہونے سے توحید پہ اگر کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح رسالت کی موجودگی میں امامت کے ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ کچھ بندے ابھی خاموش بیٹھے ہیں۔ میں اپنی مجلس میں ایک معیار بتاتا ہوں، معیار اپنی زبان سے نہیں، دہلیز سیدہ پہ اپنی داڑھی کو نور سے بھرنے والے سلیمان محمدی کی زبان سے بتانا چاہتا ہوں۔ کسی نے سلیمان سے پوچھ لیا، سلیمان تو علی کا شاگرد ہے، علی کا ماننے والا ہے، بولنے کا معیار بتا رہا ہوں، تو علی کا شاگرد ہے، علی کا ماننے والا ہے، علی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، تو بتا انسان کو کب خاموش رہنا چاہیے، کب بولنا چاہیے؟ سلیمان کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے تو اب سنو، انسان ساری زندگی چپ رہے۔ سلیمان فرماتے ہیں انسان ساری زندگی چپ رہے، لیکن جب ذکر علی کے گھر کا شروع ہو جائے تو پھر چپ نہیں رہنا چاہیے۔ خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ رسالت کی موجودگی میں امامت کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، آقا حسین علیہ السلام کے بارے میں اگر باتیں شروع ہو جائیں تو مجلس تمام ہو جائے گی، ذکر حسین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن کائنات کے رسول نے امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا کہ الشفاء فی تربت حسین، کہ پہلی چیز کیا ہے کہ آقا حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہ تین چیزیں، والاستجابۃ الدعاء تحت قبۃ الحسین، جو بندہ بھی حرم امام حسین میں کھڑے ہو کر، گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر جو بھی دعا مانگے گا، کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ پہلی چیز آقا حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی میں شفا رکھی ہے۔ دوسری چیز جو حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کے دعا مانگی جائے گی، اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ کائنات کے رسول نے تیسری چیز ارشاد فرمائی والامامۃ فی ذریۃ الحسین، تیسری چیز کیا ہے؟ امامت کو اللہ نے حسین علیہ السلام کی ذریت میں رکھا ہے۔
اچھا جب کائنات کے رسول یہ ارشاد فرما رہے تھے، اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں رہتی ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں، اب جب کائنات کے رسول ارشاد فرما رہے تھے، کچھ بندوں کی عادت ہوتی ہے لگائی بجائی کی، جو ہے نا یہاں کی وہاں لگاتے ہیں، وہاں کی یہاں لگاتے ہیں، کچھ بندے ہوتے ہیں۔ کائنات کے رسول نے جب یہ ارشاد فرمایا نا الشفاء فی تربت الحسین والاستجابت الدعاء تحت قبت الحسین والامامت فی ذریت الحسین، جب کائنات کے رسول یہ فرما رہے تھے نا، فرما چکے تو ایک شخص اٹھا، جلدی جلدی امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا۔ وہ سارے کا سارا واقعہ جو کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرما کے جب امام حسن سے کہا نا کہ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا والامامت فی ذریت الحسین، اللہ نے امامت کو حسین کی ذریت میں رکھا ہے۔ اے آقا حسن، آپ کی ذریت میں امامت کو نہیں رکھا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ اللہ کے حبیب نے کہا امامت کو حسین کی ذریت میں رکھا۔ آقا حسن آپ کی ذریت میں امامت نہیں ہے۔ حسن سبز کبا کا ایک تاریخی جملہ ملتا ہے، سبز کبا فرماتے ہیں کہ مجھ حسن کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ 9 حجتوں کا باپ مجھے حسن کو اپنا امام کہہ کے پکارتا ہے۔ یا مجھ حسن کو اپنا امام کہہ کے پکارتا ہے، مجھ حسن کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ کاما وقعنا، میرے یہ 2 بیٹے امام ہیں، اگر بیٹھے ہوں تب بھی امام ہیں، کھڑے ہوں تب بھی امام ہیں۔ فزیکلی کائنات کے رسول نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ چل رہے ہوں تب امام ہیں، بیٹھ جائیں تب امام ہے۔ یقیناً کائنات کے رسول کے اس فرمان میں کوئی فلسفہ ہے۔ کائنات کے رسول بتانا یہ چاہتے ہیں اگر حسن صلح کر کے بیٹھ جائیں تو امام ہے، اور حسین قیام کر کے کربلا کے میدان میں یزیدیت کو قیامت تک کے لیے دفنا دے تو بھی امام ہے۔ زور سے بولو، للکار کے بولو، سیدہ کا شوہر، حسنین کا بابا، ہے تیرا مولا، ہے میرا مولا، ہم سب کا مولا۔ نعرہ علی علیہ السلام۔ حسن اگر صلح کر کے بیٹھ جائیں تو بھی امام ہے۔ آقا حسین قیام کر کے قیامت تک کے لیے یزیدیت کو دفنا دے تو بھی امام ہے۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ آقا حسن علیہ السلام نے صلح کی تو آقا حسین نے جنگ کیوں کیا؟ وہ بھی صلح کر سکتے تھے۔ تو ان کے لیے جواب ہے کائنات کے رسول نے بھی صلح کی تھی، جنگیں بھی کی تھی، صلح بھی کی تھی، کفار مکہ سے صلح کی۔ اچھا اللہ نے بھی تو شیطان سے صلح کی ہے نا، قیامت تک کے لیے اللہ نے شیطان کو مہلت دی ہے۔ صلح کا مطلب رضایت نہیں ہوتا، صلح کا مطلب راضی ہونا نہیں ہوتا، بلکہ صلح کا مطلب ہے وقت معلوم تک ایک بند باندھ دینا۔ وقت معلوم تک ایک بند باندھنے کو صلح کہتے ہیں۔ اللہ نے صلح کی شیطان کے ساتھ، اور اللہ نے شیطان کے ساتھ صلح کر کے شیطان کو قیامت تک کے لیے وقت دے دیا۔ اللہ نے شیطان کے ساتھ صلح کی، وقت معلوم شیطان کا کیا ہے؟ قیامت۔ قیامت جب آئے گی اس کا وقت معلوم ختم ہو جائے گا۔ امام حسن نے بھی صلح کی ہے، یقیناً امام حسن کی صلح کا وقت معلوم بھی ہوگا نا، تو امام حسن کی صلح کے وقت معلوم کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح کے وقت معلوم کو کربلا کہتے ہیں، اور یہ صلح کا ہی نتیجہ تھا۔
کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، ایکسپوز اس صلح کے نتیجے نے ان سب کو ظاہر کر دیا، اور اس صلح کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے۔ خدا آپ کی معرفت سلامت کرے۔ اس صلح کا ہی نتیجہ ہے کہ آج حسین علیہ السلام زندہ باد ہے اور یزید مردہ باد۔ صلوات پڑھنے بلند نواز۔ آقا حسن علیہ السلام کا بچپن ہے، رسول اللہ کی گود میں بیٹھے ہیں، سامنے کچھ صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے صدقے کی کھجور کو اٹھایا اور اپنے منہ کے قریب لے جا رہے تھے، تو کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا اما تعلم ان الصدقۃ علینا حرام۔ اے حسن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے؟ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، یقیناً پتہ ہوگا، لیکن بعض اوقات دوسروں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ پاس بیٹھے لوگ سمجھ جائیں کہ سادات پہ صدقہ حرام ہے۔ سلامت رہے آپ، بتانا مقصود ہوتا ہے، پاس بیٹھے لوگوں کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کائنات کے رسول نے فرمایا اما تعلم ان الصدقۃ علینا حرام، تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ ایک مفسر محدث فضل بن روز بہان فرماتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان بچوں کو اپنے بچوں جیسا مت سمجھنا۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں ان بچوں کو اپنے بچوں جیسا مت سمجھنا، تمہارے بچوں پر تو شریعت اس وقت لاگو ہوتی ہے جب وہ بلوغت کی حالت میں پہنچتے ہیں، یہ بچے تمہارے بچوں جیسے نہیں ہیں، یہ بچے تو وہ بچے ہیں انہم یطالعون لوح المحفوظ، یہ بچے ماؤں کی گودوں میں ہوں تو لوح محفوظ کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بچے تو وہ بچے ہیں جو ماؤں کی گودوں میں ہوں تو لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ ایک سوال رسول اللہ سے کرنے آیا ایک شخص عربی یہودی، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ آپ سے کچھ سوال ہیں، اگر آپ ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو آپ حقیقی نبی ہیں، آپ سچے نبی ہیں۔ تو کائنات کے رسول نے، حسن علیہ السلام کا سن چھوٹا تھا، گود میں حسن علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کائنات کے رسول نے اس یہودی سے کہا کہ میرے اس بیٹے سے سوال پوچھ لو، میرا یہ بیٹا تمہارے سوالوں کے جواب دے گا۔ اب جب اس یہودی نے کہا نا کہ چھوٹا سا بچہ میرے سوالوں کے جواب دے گا، توجہ، جب کہا نا کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے سوالوں کے جواب دے گا تو آقا حسن علیہ السلام نے اپنے نانا کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا نانا اسے کہیں اگر میں اس کے سوال بھی بتا دوں۔ نانا آپ مجھے اجازت دیں، جواب تو دور کی بات ہے نا، جو سوال یہ اپنے ذہن میں لے کے آیا ہے، میں حسن اس کا سوال بھی بتا دوں گا۔ وہ کہتا ہے اچھا سوال بتائے گا؟ تو امام حسن نے فرمایا سن تیرا سوال یہ ہے کہ کون سی 10 چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے پر سخت ہیں؟ کون سی 10 چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے پہ سخت ہیں؟ تعجب کیا، اچھا یہی سوال ہے میرا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا سن جواب۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے سخت پتھر کو بنایا، پتھر سے سخت اللہ نے لوہے کو بنایا، جو لوہا پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔
لوہے سے سخت اللہ نے آگ کو بنایا، جب آگ اس لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے سخت اللہ نے پانی کو بنایا، پانی جو آگ کو بجھا دیتی ہے۔ پانی سے سخت اللہ نے بادلوں کو بنایا، جو بادل پانی اپنے اندر لیے پھرتے ہیں۔ بادلوں سے سخت اللہ نے ہواؤں کو بنایا، جو ہوائیں بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے۔ اور ہواؤں سے سخت اللہ نے فرشتے کو بنایا، جو فرشتہ ان ہواؤں کو چلاتا ہے۔ اور فرشتے سے سخت اللہ نے ملک الموت کو بنایا، جو فرشتہ، جو ملک الموت، اس فرشتے کو موت دے سکتا ہے۔ اور ملک الموت سے سخت اللہ نے موت کو بنایا، جو ملک الموت کو بھی موت دے سکتا ہے۔ اور موت سے سخت اللہ نے عامر کو بنایا، جو موت کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ اور موت سے سخت اللہ نے اولی العامر کو بنایا، جس کا بیٹا تجھے جواب دے۔ سلامت رہے، خدا ہمارے فصل خدا کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ عامر سے سخت اللہ نے اولی الامر کو بنایا کہ جس کا بیٹا تجھے جواب دے رہا ہے۔ کتاب کمال الدین شیخ صدوق الرحمہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں درج ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کہ بعض اوقات جو سوال ہوتے تھے نا، جو امام سوال کرتے تھے رسول اللہ سے، انہیں معلوم ہوتا تھا ان کا جواب، لوگوں کو بتانے کے لیے وہ سوال کرتے تھے۔ کمال الدین میں بہت مفصل روایت ہے، کچھ حصہ اس کا تلاوت کروں گا۔ کمال الدین شیخ صدوق الرحمہ کی کتاب، اس کتاب میں مولا علی علیہ السلام نے کائنات کے رسول سے فرمایا، یا رسول اللہ انت افضل ام جبرائیل؟ یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل افضل؟ اب مولا کائنات کا آپ نے سوال دیکھنا ہے اور رسول اللہ کا جواب سنیں۔ کائنات کے رسول نے فرمایا فضل انبیاءہ، سوال کیا ہے؟ انت افضل ام جبرائیل، آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ رسول تفصیل سے جواب دے رہے ہیں۔ کائنات کے رسول نے فرمایا فضل انبیاءہ، فضل اللہ انبیاءہ علی ملائکۃ المقربین، اللہ نے اپنے نبیوں کو ملائکہ کے اوپر فضیلت دی ہے۔ جو اللہ نے انبیاء کو ملائکہ کے اوپر فضیلت دی ہے۔ وَفَضَّلَنِي عَلَى جَمِيعِ الْأَنبِيَاءِ، اللہ نے مجھ محمد کو سارے انبیاء پہ فضیلت دی۔ اللہ نے جواب رسول کا سنے۔ کائنات کے ولی نے سوال کیا آپ افضل یا جبرائیل؟ کائنات کے رسول نے فرمایا اللہ نے سارے نبیوں کو ملائکہ پہ فضیلت دی اور مجھ محمد کو سارے انبیاء پہ فضیلت دی۔ پھر کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا والفضل بعدی لکا والائمت من بلدک، یا علی ساری کی ساری فضیلتیں میرے بعد تیرے لیے ہیں اور تیری اولاد کے لیے ہیں۔ ساری کی ساری فضیلتیں میرے بعد یا علی آپ کے لیے ہیں اور آپ کی اولاد کے لیے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کائنات کے رسول رکے نہیں ہیں۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں ان الملائکۃ لخدامنا، توجہ، کائنات کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ملائکہ تو ہمارے خادم ہیں۔ یہاں تک رکے نہیں، آپ کی فضیلت کا جملہ کائنات کے رسول نے پڑھا۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں ان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبینا، ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں اور ہمارے محبوں
خادم ہیں, ہمارے محبوں کے بھی خادم ہیں. اچھا, ملائکہ کا کام کیا ہے؟ کچھ ملائکہ نے عرش کو یحملون العرش, عرش کو اٹھایا ہوا. کچھ ملائکہ عرش کے گرد چکر لگا رہے ہیں. جب ملائکہ کا شمار کیا گیا نا تو ملین ہا ملائکہ اللہ نے بنائے ہیں, لا تعداد, اربوں خربوں ملائکہ. اس لیے تو روایت میں ملتا ہے نا کہ جب ایک ملک آقا حسین کی زیارت کے لیے کربلا آتا ہے تو پھر اس کی باری نہیں آتی دوبارہ. ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز کے ساتھ. وخدام و محبین, ہمارے محبوں کے بھی خادم ہیں. توجہ میری طرف رکھیے گا. بس میں آخری بات اپنے مسائل کی طرف آنے لگا ہوں, ممبر میں قبلہ کے حوالے کرنے لگا ہوں. وخدام و محبین, ہمارے محبوں کے بھی خادم ہیں. وہ ملائکہ کام کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بربہم, وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں. کچھ ملائکہ نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, کچھ ملائکہ عرش کے گرد گھوم رہے ہیں. ان ملائکہ کا کام کیا ہے؟ یسبحون بربہم, وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں. کچھ ملائکہ ویستغفرون للذین آمنوا, کچھ ملائکہ ان لوگوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں جو ملائکہ ایمان لاتے ہیں. کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا, یا علی, ملائکہ ان لوگوں کے اوپر, ان لوگوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں جو ملائکہ ان لوگوں کے اوپر, ان لوگوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں جو ملائکہ ان لوگوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں جو لوگ ہماری ولایت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ملائکہ استغفار کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہماری ولایت کا ایمان رکھتے ہیں. اچھا, ولایت کے اوپر آخری جملہ سماعت فرما لیں. صحابیوں کو تو سارے مانتے ہیں نا صحابہ. صحابی کا جملہ سناتا ہوں, رسول اللہ کی زبان ہی نہیں سنا رہا, صحابی کا جملہ سنا رہا ہوں. غدیر کے مقام پہ کائنات کے رسول نے جب بیعت لینے کا کہا, مردوں کی باری آئی تو حضرت عمر علیہ السلام, ولایت کی بات آ گئی, آخری نقطہ ولایت پہ سنتے جائیں. ولایت کا انکار کرنے والوں کے لیے یہ بات ہے کہ صحابی بھی علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے تھے. توجہ, حضرت عمر علیہ السلام, حضرت عمر کی باری آئی, حضرت عمر سے کہا کہ آپ بیعت کریں. تو حضرت عمر جب مولا علی علیہ السلام کے خیمے میں آئے نا, تو مولا علی علیہ السلام کے خیمے میں آ کے حضرت عمر نے کہا, بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب, انت مولا یا و مولا کل مومن و مومنت. اے علی, آپ کو مبارک ہو, آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن اور مومنہ کے بھی مولا ہیں. ایک اور جملہ سماعت فرمائے, انہی صاحب کا جملہ ہے. یہ فرماتے ہیں, لا یتم شرف الا بولایت علی, اس انسان کو کبھی شریف مت سمجھا جس کے دل میں ولایت علی نہیں. عزاداری امام حسین جناب سیدہ کے ایک جملے میں پوشیدہ ہے. جناب سیدہ اپنی بھائی کی لاش پہ آئی تو یہ جملہ کہا,
واہ حسرتا کہ ایک بہن کو کسی نے اپنے بھائی کی لاش پہ رونے نہیں دی۔ جب آقا حسین کی لاش پہ آئی نا، تعجب کیا، جناب سیدہ نے کہا انتا اخل حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ آئی امام حسین علیہ السلام کی لاش کے گرد طواف کرنے لگے۔ طواف کرتے کرتے جناب سیدہ نے مدینہ کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا یا جدہ صلی علیک الملائکہ، اے نانا آپ کا جنازہ تو ملائکہ نے پڑھا، آ کے دیکھیں تو صحیح نا، ہاذا حسین مرمل بالدماء، آپ کا نواسہ خاک و خون میں غلطان پڑا ہے، اجرکم من اللہ۔ کوشش کریں دعا سے آ جائے۔ جناب سیدہ مجلس میں آتی ہے، فی یدہا خرقۃ، اس بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے۔ بی بی کام کیا کرتی ہے؟ آپ جب اس کے بیٹے کے اوپر گریا کرتے ہیں، روتے ہیں نا، بی بی آپ کے آنسوؤں کو اس رومال میں جمع کر لیتی ہے۔ ذرا تصور تو کرو نا، کہاں ہم گناہگاروں کے آنسو، کہاں بی بی کا پاک و پاکیزہ رومال۔ مقتل کی کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا، شاید ہو، جناب سیدہ نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، کوئی مرثیہ نہیں ملتا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جناب سیدہ خاموش ہے جو بچے، جناب سیدہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بی بی نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ بی بی کی آزادی کے دن گزرے ہیں، چہلم بی بی کی آزادی کا دن ہے۔ جب یزید نے کہا نا سجاد ہم آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو آقا سجاد اپنی پھوپھی کے پاس ہے، کہا پھوپھی اماں یزید آزاد کرنا چاہتا ہے۔ کہا بیٹا سجاد جا کے کہو زینب کی 3 شرطیں ہیں، وہ 3 پوری کرو گے تو ہم آزاد ہوں گے۔ پہلی شرط، ہمیں ایک ایسا گھر دیا جائے جہاں پہ ہم اپنے قریبیوں کے اوپر رو نہیں سکے، ہم رونا چاہتے ہیں، گریہ کرنا چاہتے ہیں، مجلس برپا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری شرط، ہمارے لٹے ہوئے سامان کو واپس کیا جائے۔ تیسری شرط، ہمارے ساتھ ایک ایسا بندہ بھیجا جائے جو ہمیں کربلا تک لے جائے، ہمیں کربلا کے رسوں کا نہیں پتا۔ جب سید سجاد آئے نا یزید کے دربار میں، کہا ہماری 3 شرطیں، کہا 2 شرطیں ہم مان لیں گے، تیسری شرط نہیں مانیں گے۔ کہا ہم آپ کو گھر بھی دیتے، آپ عزاداری کر لے، ذکر کر لے، رو لے، گریہ کر لے، ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے جو آپ کو مدینہ تک چھوڑ کے آئے گا۔ پھر یزید نے کہا تیسری شرط، ہم لٹا ہوا تبرکات واپس نہیں کریں گے۔ کوئی لعین اسے لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا، کہا سجاد ان تبرکات کی قیمت بتاؤ۔ آپ نے تو جملہ سن لیا نا، سید سجاد بیٹھے تھے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، کہا لعین تو بتائے گا زینب کی چادر کی قیمت؟ اجرکم من اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ معصوم فرماتے ہیں جب ہماری مصیبت پہ آوازیں بلند ہوتی ہے نا، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ جناب سیدہ کربلا آئی، اپنے بچوں کے اوپر جناب سیدہ نے گریہ نہیں کیا۔ آخری کربلا سے جب ودا کیا، بچوں کو سلام کیا، ماں کا خدا حافظ۔ اب جب مدینہ کے قریب پہنچی نا، ختم کر دیا جلدی جلدی، 2 جملے مصیبت کے سن لیں۔ اب جب مدینہ میں جناب سیدہ پہنچی نا، تو نانا کی مسجد کے اوپر نگاہ پڑی سیدہ کی۔ جب جناب سیدہ مسجد کے دروازے کے قریب پہنچی نا، وَلَمَّا عَزُدَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ وَقَالَتْ سَيِّدَةُ زینب سلام اللہ علیہا یا جدہ انی نائیۃ الیک بولدک الحسین۔ جناب سیدہ نے بلا تشبیہ ایسے اپنے دونوں بازو نانا کے مسجد کے دروازے پہ رکھے۔ جناب سیدہ نے رو کے کہا نانا میں آپ کے حسین کی خبر لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ، شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا۔ میرا جملہ نہیں ہے، آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی فرما رہے تھے
شمر آقا حسین کے سینے پہ سوار ہو گیا، اس سینے پہ اپنے پاؤں کو مار رہا تھا، اور جس سینے پہ رسول اللہ بوسے دیتے تھے فقط پاؤں نہیں مار رہا تھا، 70 قدم سے بہن دیکھ رہی تھی، جناب زینب کو دکھا بھی رہا تھا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ کہا بیٹا سجاد مجھے اپنی ماں کی قبر پہ لے چلو۔ دکھ جو ہوتے ہیں وہ بیٹیاں اپنے ماں کو بیان کرتی ہیں۔ اب ماں کی قبر پہ آئی، ماں کی قبر کو سینے سے لگا لیا، رو رو کے میری آقا زادی بیان کرنے لگی۔ اب ماں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اماں تیری بیٹیوں پہ اتنی مصیبتیں آئیں، اور تیری بیٹیوں پہ اتنے دکھ آئے، اور تیری بیٹیوں نے تمام دکھوں پہ صبر کیا۔ اماں ایک دکھ ایسا ہے تیری بیٹی سے صبر نہیں ہوا، اماں سننا چاہتی ہو کون سا ایسا دکھ ہے؟ اماں شام کے دربار میں ہمارے آزاد غلام، ان کی بیٹیاں اپنے سروں پہ چادریں لے کر بیٹھی ہوئی تھی، اماں تیرے نبی کی نواسی، اور جس کے سر پہ چادر